جہاں زیب عالم اور افشا بیگم کی دو ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا بلال اور اس سے چھوٹی مہرماں، جسے گھر والے پیار سے مہرو کہتے ہیں۔ بلال کی پیدائش کے بعد کچھ پیچیدگیوں کے باعث افشا بیگم کئی سال تک دوسری اولاد سے محروم رہیں، اور بہت منتوں اور مرادوں کے بعد جا کر بلال کے قریباً 8 سال بعد مہرماں ان کی زندگی میں بہار بن کر آ گئی اور اس نے ان کی فیملی کو مکمل اور حتمی شکل دے دی۔ جہاں زیب صاحب اور افشا بیگم تو خوش تھے ہی، مگر اس گلاب کی پنکھڑیوں سی سرخ اور آبگینے جیسی نازک بہن کو پا کر بلال کی بھی خوشی دیدنی تھی۔ بچپن سے ہی اسے عادت تھی ہر چیز مہرماں سے شیئر کرنے کی۔ انہی دنوں ان کے سامنے والے گھر میں سفیان قریشی اپنی بیوی خالدہ کے ساتھ شفٹ ہوئے تھے۔ آمنے سامنے رہنے کی وجہ سے بہت جلد سفیان قریشی اور جہاں زیب عالم میں گہری دوستی ہو گئی۔ آنا جانا ہوا تو افشا بیگم کی بھی اپنی ہم مزاج خالدہ بیگم سے دوستی اتنی گہری ہوئی کہ لگتا تھا جیسے کتنے ہی سالوں کا ساتھ ہو۔ مگر خالدہ بیگم بہت کم زندگی لکھوا کر آئی تھیں شاید۔ ان کو برین ٹیومر تھا اور یہ بیماری بھی تبھی ظاہر ہوئی تھی جب زرش کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح ان لوگوں کا ساتھ مختصر سا رہا اور وہ سال بھر کی زرش کو سفیان کی گود میں چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ تب سفیان قریشی بے گھر کر رہ گئی، انہیں اپنا ہوش ہی نہ تھا تو زرش کہاں سے یاد رہتی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب افشا بیگم نے آگے بڑھ کر اس ننھی پری کو گود میں لیا، اس کی دیکھ ریکھ کی، اور پھر جہاں زیب عالم اور کئی دوسرے دوستوں کے ساتھ کا ہی اثر تھا کہ سفیان جلد صدمے سے باہر آ گئے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ زرش کافی ہل جل گئی تھی افشا بیگم کے ساتھ، تو بے اختیار وہ ان بے غرض لوگوں کے بے حد معطرف ہوئے۔ تب سے ہی زرش اور مہرماں ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج اور اب ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں، اور دو جسم ایک جان کی مانند تھیں۔ ان دونوں کی دوستی مثالی تھی، بالکل جہاں زیب اور سفیان کی دوستی کی طرح۔ رہا بلال تو وہ ان دونوں میں ہی کوئی فرق نہیں کرتا تھا، زرش کو بھی سگی بہن جتنا ہی عزیز رکھتا تھا۔ ہاں البتہ مہرماں اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، وہ اپنے حصے کی چیزیں بھی اسے دیا کرتا تھا۔ اس کے بے جا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بلال اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر جاب بھی کرتا رہا تھا، کیونکہ محترمہ میری کو بچپن سے ہی نئے نئے کپڑے، جوتے، جیولری اور سجنے سنورنے سے عشق تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، بلال کی محبت اور لاڈ میں بھی اس کے لیے بے حد اضافہ ہوتا رہا۔ جہاں زیب صاحب تو ٹھہرے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر، جن کے مہینے کی تنخواہ سے بمشکل گھر چل جاتا تھا۔ یہ بلال ہی تھا جس نے بچپن سے ہی اس کے لاڈ اٹھائے تھے، اور وہ بھی بے دھڑک ہو کر جو چاہے بھائی سے مانگ لیتی تھی، جیسے کہ اب ڈرائیونگ لائسنس ملنے کے فوری بعد گاڑی کی فرمائش کر رہی تھی، اور پہلی بار بلال بے بس سا ہو کر اسے چھپتا پھر رہا تھا، کیونکہ اپنی لاڈلی کو انکار کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اور اسی بات پر مہرو پچھلے کئی دنوں سے اب منہ پھلائے رہتی تھی۔ سب کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی تھی۔ ایسی تھی وہ بلا کی خود سر، اور اگر ضد پہ کبھی اڑ جاتی تھی تو پھر بلال اور زرش کی بھی نہیں سنتی تھی۔ عثمان غازی اور نگہت کی بھی دو اولادیں ہیں، ارچھر اور مہک۔ ارچھر مہک سے 3 سال بڑا ہے، وہ بھی مہک پر اسی طرح جان نچھاور کرتا ہے جس طرح بلال مہرماں پر۔ کچھ دیر قبل ہی ارچھر ایئرپورٹ پہنچا تھا، اور اب اس کے آتے ہی غازی ولا اس وقت زندگی سے بھرپور مختلف آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ارچھر کے آتے ہی جہاں سب خوش تھے، وہیں اس کے انداز پر دکھی بھی تھے، کیونکہ اب وہ بہت کم بات کرتا تھا، بہت کم مسکراتا تھا، اور یہ باتیں نگہت بیگم کو کھل رہی تھیں۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اب بھی وہ اور صفیہ بانو ارچھر کی دادی اس کے ساتھ بیٹھے اسے بولنے پر اکسا رہے تھے، جبکہ وہ ان کے درمیان بیٹھا بھی اپنے موبائل میں گم تھا، اور یہ حرکت دانستہ ان کے سوال جواب سے بچنے کے لیے تھی۔ یہ وہ دونوں خواتین اچھی طرح جانتی تھیں، جبھی بہت زیادہ اسے نہیں کڑید رہی تھیں۔ آخر کو 5 سال بعد اب جا کر تو اس نے اپنی شکل دکھائی تھی۔ مہک کہاں ہے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر جائزہ لیا اور اپنی اکلوتی بہن کو کھوجا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہمارے جنگل والے فارم ہاؤس گئی ہے، نگہت بیگم نے اس کے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید پوچھ گچھ کرتا، ایک خوشگوار آواز گونجی جس نے ارچھر کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی متوجہ کر لیا۔ شیرے میری جان! برہان وہیں سے بریک فیل گاڑی کی طرح بھاگتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ اس عرصے میں پہلی بار غازی ارچھر مسکرایا تھا، اور اتنی دلکش تھی اس کی مسکراہٹ کہ بیجی اور نگہت بیگم نے بے اختیار اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ اب آئی ہے تجھے گھر کی یاد، اور شرم تو نہیں آئی نہ اتنا اچانک آ گیا اور مجھے بتایا تک نہیں کہ میں ایئرپورٹ ہی آ جاتا تجھے لینے۔ برہان نے بہت دیر بعد اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے مضبوط شانوں پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ بتا دیتا تو تیرے چہرے کی جو یہ خوشی ہے وہ کیسے دیکھتا؟ ارچھر نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ اس عرصے میں وہ دونوں ہی نگہت بیگم اور بیجی کو فراموش کر چکے تھے۔ تبھی گلا کھنکار کر ان دونوں کو متوجہ کیا گیا تو برہان نے اپنے دائیں جانب دیکھا اور خجل سا ہو گیا۔ سوری، آپ لوگ ادھر ہی تھے، میں ذرا ایموشنل ہو گیا۔ وہ بیجی سے لپٹ گیا۔ بدمعاش، بالکل نہیں بدلا، تو ویسا کا ویسا ہی جھلا ہے۔ بیجی نے اس کے چپت رسید کی تو وہ کان پکڑتا اور ارچھر کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی
بھابھی اور کائنات کہاں ہیں؟ ساتھ نہیں آئے؟ نگہت بیگم نے اس سے پوچھا، جو اب دنیا جہاں بلائے اپنے بچپن کے ساتھی کو سامنے پا کر اس سے مہوئے گفتگو تھا۔ اوہ خیر، مجھے تو جیسے ہی اطلاع ملی میں آفس سے سب کام چھوڑ کر ادھر بھاگا چلا آیا، اس نے زبان دانتوں تلے دبا کر کہا، کیونکہ محمودہ بیگم برہان کی ماں کی متوقع جھاڑ تو اسے اب یاد آئی تھی، جو اتنی بڑی خبر نہ دینے پر اسے پڑنے والی تھی۔ اچھا چل، ابھی فون گھما یوسف کو اور کہنا محمودہ اور کائنات کو لے کر فوراً یہاں پہنچے۔ بیجی نے حکم جھاڑا، جس پر برہان فوراً سے پیشتر موبائل نکال کر نمبر پش کرتا ہوا ذرا فاصلے پر چلا گیا۔ بہو، یہ عثمان کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ بیٹا کب سے آیا بیٹھا ہے اور اس موئے کو کام سے ہی فرصت نہیں۔ بیجی نے اچانک نگہت بیگم پر دعویٰ بول دیا، جس پر وہ سرپٹا کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ جی فون تو کر دیا تھا اور کہا بھی تھا کہ جلد گھر پہنچ جائیں، مگر انہوں نے کہتے کہتے ندامت سے سر جھکا دیا۔ اب وہ کیا کہتی کہ عثمان صاحب تو سرے سے اٹھ شیر کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا غصہ 5 سال بعد بھی جوں کا توں ہی تھا، وہ آج بھی اسے دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ باپ کا ذکر چھڑے جانے پر اٹھ شیر بھی پل بھر میں بنا کچھ مزید کہے زینے طے کرتے ہوئے اوپر کی منزل پر بنے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ نگہت اور بیجی ایک دوسرے کا منہ ہی تکتی رہ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد برہان بھی واپس ان کی جانب چلا آیا۔ میں نے ان کو فون کر دیا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں دوڑتے ہوئے یہاں آ جائیں گے، برہان نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے ہنس کر کہا، مگر پھر ان کے سنجیدہ چہرے اور ارشد کی غیر موجودگی کو نوٹس کر کے اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا ہوا پھپھو، اور یہ ارشد کہاں گیا؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، جو منہ پہ قفل لگائے بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں گیا ہے بیٹا، نگہت بیگم نے نظریں چراتے ہوئے بتایا اور وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئیں، لیکن اتنی سی دیر میں بھی وہ اپنی اکلوتی پھپھو کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا اور وجہ بھی وہ جانتا تھا۔ بیجی کے ساتھ ساتھ اسے بھی نگہت بیگم سے ہمدردی محسوس ہوئی، جو اپنے شوہر اور بیٹے کی سرد جنگ میں ان دونوں کے درمیان پس کر رہ گئی تھیں۔ بیجی کو تسلی دیتے ہوئے اس نے ارشد کے کمرے کا رخ کیا، اب ایک وہی تھا جو اسے سمجھا سکتا تھا۔ گرمیوں کا موسم چل رہا تھا، شام کے ٹھنڈے سائے ہر سو پھیل رہے تھے، کچھ ہی دیر میں سورج غروب ہونے کو تھا۔ چائے کا مگ تھامے وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ 4 کمروں کا ایک مختصر سا فلیٹ تھا، جس میں وہ اور اس کے پاپا سفیان قریشی رہتے تھے۔ ان کے سامنے والا ہی فلیٹ جہازیب عالم کا تھا۔ سارا دن کبھی وہ مہرمہ کے گھر تو کبھی مہرو اس کے گھر پھدکتی رہتی تھیں۔ اب بھی وہ تیسرے مالے کی بالکنی میں کھڑی نیچے فلیٹ میں ٹینس کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے ساتھ محترمہ مہرو بھی ہر روز اسی وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتی تھی۔ مہرو اب بھی ان بچوں کے ساتھ نیچے کھیل رہی تھی اور وہ اس کی حرکتیں دیکھ کر آپ ہی آپ ہنس رہی تھی۔ بندر کہیں کی، اس نے ہنستے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ مہرمہ جتنی شوخ اور چنچل سہی، مگر اس کا دل آئینے جیسا شفاف تھا، اور اس کی یہی بات زرش کو اس سے قریب کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اگر مہرو اس کی اتنی اچھی دوست نہ ہوتی اور اس کے گھر والوں سے اسے اتنی محبت اور اپنائیت نہ ملتی تو اس کی زندگی کتنی کٹھن ہوتی۔ اپنے والدین کی وہ پہلی اور اکلوتی ہی اولاد تھی، ماں تو اس کی رہی نہ تھی۔ اب رہے سفیان صاحب تو وہ ایک بینک میں ملازم تھے، جہاں سے وہ صبح کے گئے شام تک لوٹتے تھے۔ ایسے میں اسے مہرمہ کی دوستی کسی نعمت سے کم نہ لگتی تھی۔ خدا جب ہم سے کچھ لیتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ اور بہتر سے ہمیں نواز بھی دیتا ہے۔ اس پاک رب نے اگر اس کی ماں کو اس سے الگ کیا تھا تو بدلے میں کئی ایک رشتے بھی عطا کر دیے تھے، ماں باپ، بھائی بہن، بیجی جیسی مشفق بزرگ، اس کے پاس سبھی کچھ تو تھا، اور وہ ان نعمتوں کے لیے اپنے رب کی جتنی بھی مشکور ہوتی کم تھا۔ کچھ لوگ دوستی میں چیزیں بانٹتے ہیں، غم اور خوشی بانٹتے ہیں، مگر مہرمہ ایسی دوست تھی جس نے اس سے اپنے تمام رشتے بانٹے تھے اور بخوشی بانٹے تھے، تو ان سب کے لیے اگر وہ زرش سے اس کی زندگی بھی مانگتی تو وہ ہنسی خوشی دے دیتی۔ وہ اپنی ہی رو میں سوچے جا رہی تھی جب دروازے پر ہونے والی مخصوص بیل نے اسے خیالات سے باہر کھینچا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سفیان صاحب کی مشفق صورت نظر آئی تھی۔ اس نے مسکرا کر سلام میں پہل کرتے ساتھ ہی ان کے ناتواں کندھے سے بیگ بھی لے لیا، تو وہ اس کے سر پر دست شفقت دھرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ بیٹھیے پاپا، میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے، اس نے کہتے ہوئے ان کا بیگ رکھا اور کچن میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد پانی سے بھرا گلاس تھامے وہ ان کے سامنے تھی۔ رکھ دو بچے اور یہاں آؤ بیٹھو، انہوں نے مسکرا کر شفقت سے اسے پکارا تو وہ گلاس ان کے سامنے ٹیبل پر رکھتی ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ انہوں نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، وہ جیسے ہی آفس سے آتے اسے ساتھ لے کر بیٹھ جاتے اور اس کے تمام دن کی روداد اس سے پوچھتے، ساتھ اپنی بھی کہتے۔ بہت اچھی، آپ بتائیے آج کا دن کیسا رہا آپ کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہماری تو خیر اب عمر ہو چکی ہے، اس لیے سب ٹھیک ہی لگتا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو زرش نے منہ پھلا کر ان کی جانب دیکھا۔ جی نہیں، آپ بالکل فٹ ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی بوڑھے نہیں ہوئے، اس نے قطعی طور پر کہا تو وہ ہنس پڑے۔ جیتی رہو میری بچی، اسے ساتھ لگاتے ہوئے وہ بہت سے دعائیہ کلمات کہتے رہے تھے۔ سارے دن کا تھکا ہارا وہ آفس سے اب گھر لوٹا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ بیجی تو سرے شام ہی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں سو جاتی تھیں۔ جہازیب صاحب بھی ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس وقت تک سو چکے ہوتے تھے۔ البتہ افشا بیگم اور مہرو جاگ رہی ہوتی تھیں، مگر آج خلاف معمول اس وقت وہ سو چکی تھی۔ افشا بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی جب وہ دروازہ دوسری چابی سے کھول کر آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں ہی وہ سویٹر بن رہی تھی جب آہٹ پر نگاہیں اٹھا کر بلال کو دیکھا۔ آ گئے بیٹا، آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں، پھر کھانا کھا لینا، انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، آج باس کے گھر میں ان کے بیٹی کی آمد کی خوشی میں دعوت تھی، وہیں کھا کر آیا ہوں، بس ایک گلاس پانی پلا دیں۔
تھک ہار کر صوفے پر خود کو گراتے ہوئے اس نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اور کچن میں چلی گئیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب وہ اس کے لیے پانی لے آئیں۔ مہرو کہاں ہے امی؟ دکھائی نہیں دی۔ اس نے گلاس تھامتے ہوئے پوچھا۔ سو گئی ہے، جانتے تو ہو اسے، ایک نمبر کی ضدی ہے۔ بات چیت بند کر کے اس نے سارے گھر والوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور اب خلاف عادت خاموشی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے والی نشست سنبھالتے ہوئے مہرو کو بے دریغ سنایا۔ تھکا ہوا ہونے کے باوجود بلال ہنس پڑا۔ ارے امی کرنے دے ضد، سب سے چھوٹی ہے وہ، اس کا حق بنتا ہے لاڈ اٹھوانے کا۔ اب بھائی اگر ہم گھر والے اس کی بات نہیں سنیں گے تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اس نے الٹا مہرماں سے ہی ہمدردی جتائی۔ تمہاری اسی بات نے تو اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچایا ہے۔ لڑکی ذات ہے وہ، اتنا سر چڑھائیں گے تو خدا جانے کل کو کیسے سسرال والے ملیں گے اس کو، گزارا نہیں کر سکے گی وہ۔ افشا بیگم کے اندر کی فطری ماں کئی وسوسوں کا شکار ہو رہی تھی۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے امی، مہرو کو آپ کم ہانک رہی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ جس گھر جائے گی وہاں روشنیاں بکھیر دے گی، دیکھیے گا آپ۔ ہماری مہرماں جس گھر جائے گی اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ بلال نے مسکرا کر 100% یقین سے کہا۔ تو افشا بیگم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں۔ یہ تمہارے اندر کا بھائی بول رہا ہے میرے چاند۔ میرے تو یہ سوچ کر ہی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ جتنی جذباتی اور بیوقوف یہ لڑکی ہے، آگے جا کر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ نہ اسے کھانا بنانا آتا ہے، نہ یہ اتنی سلیقہ شار اور سگڑ ہے۔ اب اپنی زرش کو ہی دیکھ لو، ماشاءاللہ سے وہ بچی کتنی سمجھدار اور سلجھی ہوئی ہے، اور یہ ہے، کوئی حال نہیں اس کا۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اللہ زرش کے بھی نصیب اچھے کرے، اور آپ خواہ یہ سب سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی ہیں۔ ابھی تو وہ اپنے یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں آئی ہے، جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال میں ذرا اس روٹھی شہزادی کو دیکھاؤں۔ اس نے بات سمیٹتے ہوئے مہرو کے کمرے کا رخ کیا، اور پیچھے ایک بار پھر افشا بیگم متفکر سی ہو گئیں۔ درد ایسا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے، کاغذ سے بھی لہو ٹپکتے ہیں، اشکوں سے آنسو بہتے ہیں۔ درد ایسا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے، لفظوں میں بتا نہیں سکتے۔ مر چکی ہیں سب خواہشیں اور مر چکے ہیں ہم بھی، زہر بن کر دوڑتا ہے جسم میں درد بھی۔ تم کیا جانو کیا سے کیا ہو کر رہ گئے ہیں ہم بھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی اکلوتی غمگسار اپنی ڈائری کھولے وہ اپنا غم اس سے بانٹ رہی تھی، اور ہر رات کی طرح آج بھی زمانہ سو رہا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی اپنی بے بسی کو وہ اس بے جان ڈائری میں قلم بند کر رہی تھی۔ فاطمہ بیگم عشاء پڑھ کر سو چکی تھیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ تھی جو اپنے دکھوں کا اشتہار لگاتے ہیں۔ وہ تو ہر بات اپنے دل میں رکھ کر خود اذیتی کی حدوں کو چھوتی تھی۔ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ کب اسے گوارا تھا؟ اتنا ہی نرم دل تھا مریم عبداللہ کا۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر قلم بند کر کے اس نے ڈائری ایک طرف رکھ دی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ تقدیر نے بھی عجب کھیل کھیلا تھا، لے دے کر سارا خسارہ اس کے ہی حصے میں رکھ چھوڑا تھا، مگر اس نے پھر بھی خدا سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ تب بھی نہیں جب اس کی خواہشات کا پودا اگنے سے پہلے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، تب بھی نہیں جب اسے اس کی مرضی کے خلاف لال جوڑا پہنایا گیا، تب بھی نہیں جب اس کے وہن کے کیے کی سزا اسے دی گئی اور وہ تہی دست و دامہ رہ گئی۔ کرب سے اس نے آنکھیں مینچ لیں، گرم گرم سیال اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے۔ آج پھر سود و ضیاع کا حساب کتاب ہوا، آج پھر اس کے نصیب میں خسارہ اور تنہائی ہی آئے تھے۔ جانے یہ آزمائش کب ختم ہونا تھی۔ آج خلاف معمول یونیورسٹی جانے کے لیے وہ جلدی تیار ہو گئی۔ نیلی جینس پر سیاہ گھٹنوں تک آتی فل آستینوں والی شرٹ پہنے، لمبے بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ ہر بناؤ سنگار سے آ رہی تھی۔ جب دل ہی خراب تھا تو تیار ہوتی بھی کیوں کر۔ خاموشی سے ناشتہ کر کے وہ سامنے والے گھر کے دروازے تک آئی اور بیل پر انگلی رکھ کر ہٹانا بھول گئی جیسے۔ ہر روز زرش اسے لینے پہنچ جاتی تھی، آج وہ نہیں آئی تو مہرماں اپنا بیگ اٹھائے خود ہی اس کی طرف آ گئی تھی۔ بیل بجانے کے بعد اب وہ باقاعدہ دروازہ پیٹ رہی تھی۔ او زرش بی بی، مجھے کہتی ہو اور آج خود سوئی پڑی ہو، باہر نکلو، ہمارے چچا کی یونیورسٹی نہیں ہے جو منہ اٹھائے کبھی بھی پہنچ جائیں۔ اس نے زور زور سے پکارا۔ تبھی افشا بیگم کی پیچھے سے آواز پڑی۔ بیجی آنکھیں کھول کر دیکھا جائے تو تالا پڑا ہے دروازے پر، اور زرش ہمارے گھر میں ہے، دوا لے کر سو رہی ہے، وہ آج نہیں جائے گی یونیورسٹی۔ انہوں نے بنا اسے مخاطب کیے بظاہر بیجی سے کہا، تو وہ پیر پٹکتی ہوئی ہوں کہہ کر لفٹ میں گھس گئی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ وہ ابھی فلیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے ہی بلال کو برانڈ نیو سیاہ ایکوا گاڑی سے اترتے دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ گاڑی 0 میٹر چلی ہے، بالکل نئی نویلی۔ بلال نے گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے اشارے سے فاصلے پر کھڑی مہرو کو بلایا تو وہ میکانکی انداز میں چلتی ہوئی اس تک آئی۔ بلال نے فوراً سے پیشتر گاڑی کی چابی اس کے سامنے لہرائی، جس کے کی چین پر مہرماں لکھا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ ہوش کی دنیا میں آئے اور یقین ہو جانے پر خوشی سے چیختی ہوئی بلال سے لپٹ گئی۔ او مائی گاڈ بلال بھائی، یہ میری گاڑی ہے، مائی پرسنل کار۔ وہ چیختی ہوئی باقاعدہ اچھل رہی تھی، جبکہ وہ اس کی خوشی دیکھ کر ہی نہال ہو گیا۔ ہاں بالکل، یہ مہرماں جازیب کی ہی گاڑی ہے۔ تمہیں تمہارے برتھ ڈے پر سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، پر کل رات کو تمہارے چہرے پر وہ سوکھی آنسوؤں کی لکیریں دیکھ کر میں نے ارادہ بدل دیا اور کل کے بجائے آج ہی لے آیا۔ بھاری ہاتھ اس کے سر پر
دھرتے ہوئے اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو وہ خوش ہوتی ہوئی پھر سے اس کے گلے میں جھول گئی۔ آج تم اپنی گاڑی میں یوں نہیں جاؤ گی، اس نے مسکرا کر کہا تو اسے یاد آیا اور وہ چیخی، اوہ مائی گاڈ، میں لیٹ ہو رہی ہوں بھائی، باقی کا تھینک یو واپس آ کر کہوں گی، اس نے کہا اور جلدی جلدی اس کے سائڈ سے ہو کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اسے اللہ حافظ کہہ کر وہ زن سے گاڑی بھگا لے گئی۔ بلال مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اپنے ہی دھن میں خوشی اور جوش سے ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ بمشکل آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا جب سامنے سے آتی بی ایم ڈبلیو سے زوردار ٹکر ہوئی۔ اس نے ایک دم بریک لگایا اور صدمے سے گنگ رہ گئی۔ اس سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں، لہٰذا کوئی متوجہ نہ ہوا، اور ایک دم ہوش آنے پر وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور جائزہ لینا چاہا کہ کتنا نقصان ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی کہ اس کا برانڈ نیو ایکوا ہیڈ لائٹس سے محروم ہو گیا تھا۔ ہائے ربا، ستیہ ناس ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ سامنے والے کی گاڑی کو دیکھ کر چیخی۔ باہر نکلو گاڑی سے، آستینیں چڑھاتے ہوئے اس نے اشارے سے سامنے والے کو پکارا تو چند لمحوں بعد سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سن گلاسز آنکھوں پہ ٹکائے غازی ارتشیر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر پل بھر کو مہرما بھی مبہوت رہ گئی تھی، اس کے الفاظ گم ہو گئے تھے۔